السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اللہ کون ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ اگر 2 منٹ کے لیے ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے وداؤٹ ریپیٹیشن اینی ورڈ، تو وہ 2 منٹ بھی اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکے گا۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر ہی بات کرنے جا رہے ہیں کہ پھر اللہ کون ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہے کون اور کتنی طاقت کا مالک ہے، اور اس کا اندازہ صرف ہم تب ہی لگا سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اور اللہ کی مخلوق کو کمپیئر کریں اور جانیں کہ اس کی خلقت کتنی بڑی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال سے کہ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان سے کمپیریزن کیا جائے تو ہم اس کا کمپیریزن عمر، قد اور اس کے ایکسپیرینس سے کریں گے، لیکن اگر انسان کو پہاڑ کے آگے کھڑا کر دیا جائے تو اس کو لگے گا کہ میں تو اس پہاڑ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں اور یہ پہاڑ بہت زیادہ بڑا۔ لیکن اگر آپ اس پہاڑ کا مقابلہ اس کے گرد موجود باقی پہاڑوں سے کریں گے تو یہ پہاڑ بھی آپ کو چھوٹا محسوس ہونے لگے گا۔ لیکن اگر ہم اس پہاڑ کا مقابلہ زمین سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس سیارے کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ جتنا آپ اوپر دیکھتے جائیں گے ہماری ہستی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ میں جو اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ میں تو اس دنیا میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں۔ اسی طرح اگر آپ زمین کا موازنہ باقی سیاروں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین تو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے اور آپ ان سب کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹے۔ اب یہ ساری کائنات کہاں ہے؟ یہ سب پہلے آسمان کے نیچے، مطلب کہ ابھی تک ہم نے جو بھی دیکھا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، یہ بہت کم پرسنٹیج کو ڈسکور کیا گیا ہے۔ صرف جو پہلا آسمان ہے یہ سب چیزیں اس کے نیچے ہیں، یہ زمین، یہ پلانٹس اور یہ ساری چیزوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر دوسرے آسمان پر چلے جائیں تو یہ سب چیزیں ہمیں ایسے معلوم ہوں گی جیسے دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایک ریگستان کے اندر پڑی ہوئی ایک انگوٹھی۔ اسی طرح جب ہم دوسرے آسمان پہ چلے جائیں، تیسرے آسمان پہ چلے جائیں تو تیسرے آسمان سے ہمیں دوسرے آسمان کی چیزیں ایسے دکھائی دیں گی جیسے کہ رنگ ان اے سینڈ۔ اسی طرح چوتھے آسمان پہ چلے جائیں تو تیسرے آسمان کی چیزیں رنگ ان اے سینڈ، پانچویں آسمان پہ چلے جائیں تو چوتھے آسمان کی چیزیں رنگ ان اے سینڈ، چھٹے آسمان پہ جائیں تو پانچویں آسمان کی چیزیں، اسی طرح ساتویں آسمان پہ اور عرش پہ چلے جائیں تو باقی آسمانوں کی چیزیں ہمیں رنگ ان اے سینڈ لگیں گی۔ اور پھر ان سب کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ آپ کہاں ہیں، یہ گلیکسیز کتنی بڑی ہیں اور ان کو بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہو اور کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ تو ہم اس کے بارے میں بولتے جائیں گے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ اللہ کون ہے تو ہم 2 منٹ بھی اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بہت مشکل کام ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کو بیان کریں۔ ہم کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ ہم اپنے الفاظ میں اللہ کو بیان کر ہی نہیں سکتے، تو آئیے اس کے الفاظ ہی دیکھتے ہیں اللہ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ذات واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، وہ پیور ہے۔ السلام، وہ پرفیکٹ ہے۔ المہیمن، وہ نظر انداز کر دینے والا ہے۔ العزیز، وہ سب سے زیادہ قوت رکھنے والا ہے۔ المتکبر، تکبر والا۔ حدیث میں آتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ ہے ہی اتنا طاقتور۔ جو بھی اس کی چادر کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، تکبر کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ الخالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے اور حکمت بھی۔ قرآن میں آتا ہے کسی کے بارے میں سنا ہے جو اس کے جیسا ہو؟ کسی کو جانتے ہو جو اس کی ٹکر کا ہو؟ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے کے سارے شروع والے، تمہارے سارے کے سارے آخر والے، سارے جنات انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور سوال کریں
اور میں ان کو دیتا جاؤں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے اور وہ جتنا سمندر میں سے پانی کو کم کرے گی، اتنی کمی اللہ کے خزانے میں سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بادشاہت۔ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی، اور یہ نیند اس کے جلال کے خلاف ہے۔ اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر کہ وہ اپنے بندوں سے ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، اور ہم جانتے بوجھتے بھی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف پلٹ جائیں کہ جب اللہ ہمیں اتنا نواز رہے ہیں تو ہم ان کا حکم مانیں، اذان کی آواز آئے تو نماز پڑھیں، جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کریں اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی شان و عظمت صحیح معنوں میں پہچاننے کی توفیق دے اور ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے جو گناہوں سے بچ سکے، تاکہ وہ اپنی رحمت سے اپنی جنتوں میں ہمیں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔